بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور دوستو، اگر آپ لوگ کسی بھی غم سے پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ تنگی اور محتاجی میں مبتلا ہے اس سے آپ لوگ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق اور دولت اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے خوب بھر بھر کر عطا فرمائے، تو انشاءاللہ جو عمل، جو وظیفہ اور جو طریقہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا فرمان ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں آپ کو آج کا وظیفہ، آج کا عمل بتا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بند راستے کھول دے گا۔ جو پریشانیاں آئی ہے، جو مشکلات آئے ہیں، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، اکثر لوگ یہ شکوے کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ہیں اور ہمارے مشکلات ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مشکلات، پریشانیاں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ لوگ اپنے معاشرے میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں پاؤ گے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی میں ہر قسم کی آسائش، سہولتیں موجود ہے اور مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی، کوئی مشکل یا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہہ سکو کہ جو معاشرے میں دولت مند لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے، تو اس کو کسی قسم کا کیا ٹینشن اور غم ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ جتنے بھی معاشرے کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹینشن اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی ٹینشن ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا دولت پیسہ اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ ان کی ٹینشن اور وہی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے جن کے پاس دولت اور پیسہ تو خوب ہوتا ہے، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے دروازے بند کر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا۔ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے علماء کرام میں ایک بہت بڑے عالم تھے جنہیں پچھلے دنوں شہید کر دیا گیا، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پشاور میں ایک جگہ پر گیا، وہاں ایک بہت بڑے سرمایہ دار تھے اور انہوں نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو اور بھی علاقے کے بہت سے علماء کرام موجود، جس شخص نے مجھے دعوت پر مدعو کیا تھا میں اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر ہر قسم کا کھانا جب لگایا گیا اور ہم لوگ کھانے لگے، کہ جب ہم سب کھانے لگے تو اس شخص کے لیے بغیر تڑکے کے سبزی لائی گئی تھی۔ وہ سبزی یا کدو کی تھی یا اور کسی قسم کی سبزی تھی، اور وہی سبزی وہ کھانے لگے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھانا کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ہر قسم کے کھانے کھانے سے منع کیا ہے، اور اب پوری زندگی یہی میرا کھانا ہے کہ میں یہی کھاتا رہوں گا۔ تو میرے بات کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے جو آپ کی نظر میں خوشحال ہوں گے، دولت مند ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بند ہو چکی ہوگی۔ ایسے بہت سی لوگ بھی آپ لوگ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں جو ہر رات سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، جو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان قسم کے مسائل سے محفوظ ہیں۔ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آج نہیں ہے تو کل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ دولت اور پیسہ وہ ہاتھ کے میل کی طرح ہے، آج چلا جائے گا، کل دوبارہ آئے گا۔ تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، میرے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے،
تو جو آپ کے پاس ہے اس سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو پریشانیوں اور مشکلات میں آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کے ساتھ صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان فرما دیں گے۔ معزز بھائیو اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو انسان اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لے، انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کے 3 فائدے بیان کیے ہیں۔ آپ لوگ یہ 3 فائدے استغفار کے پڑھنے کی برکت سے حاصل کر سکتے ہو۔ پہلا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پریشانیاں، غم اور ٹینشن دور ہو جائے گی۔ جو آج کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر انسان، چاہے نوجوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، وہ اسی ٹینشن، ڈپریشن اور پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہر انسان کی الگ پریشانی ہے، ہر انسان کا الگ قسم کا ٹینشن ہے، لیکن ہر انسان آپ کو پریشانی میں مبتلا نظر آئے گا، اور اسی کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ استغفار کے پڑھنے کی برکت سے یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن اور یہ غم دور ہو جائیں گی۔ دوسرا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار کے پڑھنے کی برکت سے تنگی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی آپ کو نہیں مل رہی، تو اسی تنگی سے، اسی محتاجی سے استغفار کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خوب برکت کے ساتھ رزق عطا فرمائے، 2 وقت کی روٹی ہم لوگ سیر ہو کر کھا سکے، تو استغفار خود بھی پڑھیے گا، اپنے گھر والوں کو بھی کہے کہ وہ صبح شام استغفار پڑھتے رہا کرے۔ معزز بھائیو اور دوستو، تیسرا اور آخری فائدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہوں سے ان کے گھر، ان کے پاس رزق، دولت آئے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس اسباب بھی نہیں ہوں گے، کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے ایسے طریقوں سے آپ کے گھر میں، آپ کے پاس دولت پیسہ لے کر آئیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، آپ لوگ ان جانوروں کو، ان پرندوں کو دیکھتے ہو کہ نہ تہاڑی کرتے ہیں، نہ محنت اور مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو بڑے پیٹ کے ساتھ واپس اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کے، ان کو ایسے ہی رزق ملے گا جیسے ان پرندوں کو ملتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، ایسی جگہوں سے ان کے پاس دولت، پیسہ اور رزق آئے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ معزز بھائیو اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، استغفار کے پڑھنے کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو اور دوستو، انسان کے گناہ معاف ہو، صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو جس انسان کے گناہ معاف ہو جائے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کی پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات عارضی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ انسان کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے ہوتے ہیں، آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، جو امام الانبیاء ہے، اور آخرت میں تمام انسانی
انسانیت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو پریشانیوں سے، مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ اس استغفار کے پڑھنے کی برکت سے یہ ساری پریشانیاں، مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے فرض نماز کے پڑھنے کے بعد وہی مصلی پر بیٹھنا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر کوئی انسان یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیے گا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو 7 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ استغفار کے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، درود ابراہیمی پڑھیے۔ وظیفہ مکمل ہو جائے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا مانگے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روتے ہوئے اگر کوئی انسان دعا مانگے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ یار مجھے رونا نہیں آتا، تو رونے کی شکل اور انداز بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا ہو وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات، چاہے رزق کی ہو، دولت کی ہو، کاروبار کی ہو، ٹینشن ہو، یہ سارے مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔